سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، چھوٹی سی بات کو لے کر کے بھارت میں اب ایسی صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کو اکسانے پر اپنی سوچ کے مطابق کچھ ہندوؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مسجدوں پر پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، مسلم محلے میں آگزنی کی واردات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسلم علاقے کی ہے، جہاں پر ہندوتوا ذہنیت کے گنڈے اپنے ساتھ ایک بھیڑ کو لے کر کے مسلمانوں کے مکانوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں، مسجد پر پتھراؤ کر رہے ہیں، دکانوں اور گاڑیوں کو پہلے سے طے شدہ ہنگامہ آرائی کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات کو لے کر کے یہاں روایتی حریف جس کو کہا جا سکتا ہے، ان کے مابین تھوڑی سی کشیدگی ہو گئی، اور پھر اسی کو بہانہ بنا کر کے مسلم محلے میں گھسے ہندوتوا کے دہشت گرد، اور مسجد پر پتھراؤ کرنا اور مسلمانوں سے وابستہ ہر طرح کی جائیداد کو، پراپرٹیز کو، گاڑیوں کو، سواریوں کو نقصان پہنچانا، آگ زنی کے حوالے سے نقصان پہنچانے کی اور پتھراؤ کرنے کا یہ منظر سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی بڑی بھیڑ کی جانب سے ایک محلے میں مسلمانوں کے ایریے میں گھس کر کے پتھراؤ ہونے اور دہشت گردی کی انتہا کرنے کے باوجود پولیس بے حسی کا شکار ہوئی تھی، اور پولیس جو ہے خاموش تماشائی بنی رہی۔ ریاستی انتظامیہ کی جانب سے بھی کسی بھی طرح کے جو ہے گنڈوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان جو ہے شدت پسندوں کو روکنے کی کوششیں نہیں ہوئی، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو معاملہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ جھارکھنڈ کے پلامو ضلع کے پنکی نامی ایک علاقے میں ہے، جہاں پر یہ پتھراؤ ہو رہا ہے۔ یہ بھارت کی صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، جب آپ لوگوں کی ووٹوں سے چن کر کے آئیں اور پھر دوبارہ اس گاؤں کی جانب دیکھیں ہی نہ تو لوگ کتنا پریشان ہوں گے، آپ کو تو پتا ہے۔ یہ سنی دیول ہیں، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، فلم اداکار ہیں۔ فلم اداکاری سے جو ہے وہ سیاستداں بنے، لوک سبھا رکن بھی ہیں، اس وقت جیت کر کے آئے۔ اب جو ہے گرداسپور کے تمام عوام نے یہاں کے اوم برلا کو یعنی گورنر کو خط لکھا ہے کہ جب سے سنی دیول یہاں کے ایم پی بنے ہیں اس کے بعد سے دوبارہ اس گاؤں میں لوٹ کر کے نہیں آئے، نہ ترقیات کے کام ہو رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کی رکنیت کو منسوخ کیا جائے، لوک سبھا رکنیت کو منسوخ کیا جائے۔ جیسے یہ خط درخواست جو ہے اوم برلا جو گورنر ہے ان کے نام لکھنے کی بات سامنے آئی اور خبر سامنے آئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب چونکہ سنی دیول ایک تو اداکار ہیں، دوسرے سیاستدان ہیں، تو کھینچا تانی اور تنقید سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی۔ ناظرین، ترکیہ کے بعد نیوزی لینڈ بھی شدید زلزلوں سے لرز اٹھا ہے۔ جی، اب تک کی ریکارڈ کے مطابق کچھ لوگوں کی موت جانے کی بات آ رہی ہے، مکمل اس کی رپورٹ نہیں آئی۔ مغربی ایشیائی ممالک ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے بعد بر اعظم آسٹریلیا کے جنوب میں واقع نیوزی لینڈ بھی زلزلے سے لرز اٹھا۔ نیوزی لینڈ میں بدھ یعنی 15 فروری کو سپیر
6.1 की शिद्दत का जल्जला आया है और जल्जले की इत्तला देने वाली एजेंसी EMSC ने कहा कि जल्जले के झटके न्यूजीलैंड में लॉयर हट से 78 किलोमीटर शिमाल मगरिब में महसूस किए गए। यहाँ रिक्टर स्केल पर 6.1 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इधर न्यूजीलैंड में समुद्री तूफान की वजह से 4 अफराद हलाक हुए थे और गुज़श्ता एक हफ्ते से समुद्री तूफान गैब्रियल का खतरा मंडरा रहा था। इस तूफान की वजह से कई शहरों में शदीद बारिश और सैलाब आया। हालात इतने तशवीशनाक हो चुके हैं कि हुकूमत ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया है। यहाँ के 6 इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सैलाब और लैंडस्लाइड के बाद 4 अफराद के हलाक और हज़ारों अफराद अब तक बेघर होने की तस्दीक हो चुकी है। दरख्त घरों पर गिरे हुए हैं और भी अलग अलग तरह की तस्वीरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। और गुज़श्ता कुछ दिनों से यहाँ पर आया शहर कोकाट में दरिया, खेत, पुलों, दरिया में बह गए मवेशी वगैरह, घर पानी में डूब गए, लोग छतों पर फंसे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल के दरमियान में आज अचानक जल्जले का झटका जो है यहाँ के आवाम के लिए मजीद जो है खौफनाक बना हुआ है, वहशतनाक बना हुआ है। अब तक जो 6.1 रिकॉर्ड किया गया है जल्जला, उसमें कितनी जानी नुकसानी और क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात अभी आनी बाकी हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में जैसे ही कोई मामला धर्म से वाबस्ता है हो जाता है तो फिर पूरा का पूरा मीडिया घराने उस पर जलती पर तेल का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में एक न्यूज़ एंकर्स में एक अहम तरीन नाम है रूबिका, जो बराह नाम मुसलमान तो है लेकिन जिस तरह से वो मुसलमान बनकर के डिबेट में मुसलमानों के खिलाफ साजिश करती है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। इस पर कोई ख़ास तबसरे की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आजकल इस सुर्खियों में छाई हुई है, वजह उसकी ये है कि वो अपने आप को कट्टर मुसलमान कह दिया है और वो भी एक ऐसे शख्स के सामने जो खुद मुतनाज़ा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री मुसलसल सुर्खियों में है और उनकी वजह से जो उनकी इंटरव्यूज ले रहे हैं वो भी सुर्खियों में आ रहे हैं। हाल ही में इसने एक प्रोग्राम में एक मुसलमान खातून को हिंदू बना लिया था और उसने हिंदी मीडिया का मारूफ चेहरा रूबिका लियाकत को घर वापसी का मशवरा दे दिया एक इंटरव्यू के दरमियान में। एबीपी न्यूज़ की एंकर है रूबिका लियाकत, आप जानते हैं धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू मंगल को टेलीकास्ट भी किया गया। इंटरव्यू में जब रूबिका लियाकत ने बागेश्वर धाम की सरबराह से उनके मुस्तकबिल के लाएअमल के बारे में पूछा तो कहते हैं कि सनातन हिंदू कौम और उससे आगे के बारे में पूछेंगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। भाई नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन असल में बात ये आपको कहनी थी कि एक सवाल के जवाब में रूबिका ने जब उनसे कह रही थी अलग अलग तरह के सवालात और आबो अजदाद के सनातनी होने के बारे में और 7 पुश्त सनातनी है, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी वालिदैन ने मुझे ये बताया कि मैं भी सनातनी हूँ, हमारे आबो अजदाद सनातनी हैं, मेरा मजहब लेकिन इस्लाम हो सकता है लेकिन मैं अपनी रिवायत जानती हूँ। यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम आपको घर वापस आने के लिए कहेंगे। तो इसके जवाब में कहती है कि जो है नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता, जब मेरे आबो अजदाद ने इस्लाम कबूल किया है तो मैं मरते दम तक इस्लाम की पैरवी करूंगी। आप एक कट्टर सनातनी हैं तो मैं ये कट्टर मुसलमान हूं, इसमें कोई हरज नहीं। बहकर नाज़रीन गिरामी, चूंकि कट्टरता का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कट्टर सनातनी, कट्टर मुस्लिम का, और वो भी रूबिका लियाकत की जानिब से कहना, ये जो है बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी। उसकी जबान से बात आने पर जाहिर से बातें सुर्खी बन गई। लेकिन जो है तबसरा करने वाले ने तबसरे कहा कि ये सब जो है बाकायदा स्क्रिप्टेड जो है इंटरव्यूज होते हैं, तुम ऐसा कहो हम ऐसा कहेंगे, तुम ऐसा कहो हम ऐसा कहेंगे, इस तरह जो है मामला और ये जो मौजू होगा वो गर्म और बहस में जारी रहेगा। और इस तरह से बीजेपी और कुछ खास लोग जो धर्म के नाम पर सियासत करके फायदा उठाते हैं उनको हम फायदा पहुंचाते रहेंगे, ये कहते हुए इस इंटरव्यू पर तबसरे भी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको पता है कि तबाहकुन जल्जले की वजह से शाम में इस वक्त क्या हालात हैं मुसलमानों के, वहाँ के बासियों की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बागियों के ज़ेर कब्ज़ा शिमाली मगरिबी शाम में गुज़िश्ता हफ्ते के तबाहकुन ज़ल्ज़ले से बच जाने वाले तकरीबन 50 लाख अफराद की मदद के लिए मंगल को 397 मिलियन अमरीकी डॉलर की अपील का आगाज़ किया, जहाँ मुल्क की 12 साल जंग की वजह से बहुत कम इमदाद मिली है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस अपील का ऐलान एक दिन बाद किया है जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और शामी सदर बशर अल असद के दरमियान 3 माह की इब्तिदाई मुद्दत के लिए तुर्की से 2 नए क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने के मुआहदे का खैर मकदम किया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
ترکی میں اور شام میں زلزلے نے جو تباہی مچائی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. 50 لاکھ افراد کا اب تک کوئی یہاں پر پرسان حال نہیں ہے. ایک تو پہلے سے ہی جنگ زدہ حالات تھے اور کھانے پینے کی ویسی ہی پریشانیاں تھی, رہائش کی پریشانیاں تھی, اور وقتاً فوقتاً اسرائیل کی جانب سے حملے اور خود اندرونی خانہ جنگی پوری طرح سے شام کو تباہ و برباد کیا جا چکا ہے, اندرونی دشمنوں کی وجہ سے بھی, بیرونی دشمنوں کی وجہ سے. اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین شہر نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے, اپنی پہچان بنانے, فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے. اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں. جو انبیاء کا شہر ہے اس شہر کی صورتحال اس قدر بھیانک, اس قدر خوفناک بنی ہوئی کہ جس کی کوئی جو ہے حد نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایسے میں 50 لاکھ افراد مزید جو ہے اس وقت امداد کی منتظر ہیں. ایسے میں پوری دنیا کو اس جانب رخ کرنا چاہیے. ناظرین گرامی, آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں, اور خبر ہے کہ کس طرح ہاتھی کرناٹک کے ایک علاقے میں گھس کر کے سوسائٹی جہاں پر راشن وغیرہ جمع کیا جاتا ہے وہاں سے جو ہے 13 تھیلے چاول کھا لیا ہے, اور اس کی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید تصویریں اس وقت کرناٹک کے ہاسن ضلع میں جو ہے یہ وائرل ہو رہی ہیں. یہ ہاسن ضلع کے بیلور تعلقے کے ارہلی میں انوگٹا نامی ایک دیہات آتا ہے. وہاں یہ جو دیہاتوں میں گورنمنٹ کی جانب سے راشن دیا جاتا ہے جس کو سوسائٹی کہا جاتا ہے, وہاں پر جو رکھے ہوئے چاول کے تھیلے تھے پورے خالی کر کے جو ہے ہاتھی کا واپس جانا اور کھانا, یہ منظر اس وقت قید ہو چکا ہے. اس کو لے کر کے الگ الگ تبصرے شروع ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی, آپ کو معلوم ہے کہ گجرات ہائی کورٹ نے ایک نظرثانی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں ایک حکم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا. وڈودرا کے ایک ہندو اکثریتی علاقے میں ایک دکان کو ایک مسلمان شخص کو فروخت کرنے کی منظوری دی گئی تھی, لیکن کچھ لوگوں کی اس کی مخالفت کی, اور مارچ 2020 میں ہائی کورٹ نے ڈپٹی کلیکٹر کے ذریعے اٹھائے گئے مذکورہ اعتراضات کو خارج کر دیا. کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ دیکھنا یہ کہ کیا یہ فروخت منصفانہ غور و خوض اور آزاد رضامندی کے ساتھ کی گئی تھی یا اس پر کوئی زور و زبردستی کی گئی تھی. خبر کے مطابق گجرات ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے ان درخواست گزاروں پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جنہوں نے وڈودرا میں ایک مسلمان شخص کو ہندو اکثریتی علاقے میں ایک دکان کی فروخت کی منظوری کے حکم کو واپس لینے کی کوشش کی تھی. بار اور بینچ نے رپورٹ کیا کہ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کو 2020 کے حکم کو چیلنج کیا تھا جس نے اس کے اعتراضات کو مسترد کر دیا. انہیں فروخت کے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا. یہ شخص 2016 میں دکان کو فروخت کے گواہ تھے. جب لین دین سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہونا تھا تو گواہوں کو دستخط کرنے ہوتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, ظاہر سی بات ہے کہ ہندو اکثریتی علاقے میں مسلمانوں کو کیوں دکان بیچی گئی یہ کہتے ہوئے اعتراض جتا کر کے اس طرح کی جو ہے ساری چیزیں پیش کی گئی تھی, لیکن الٹا انہی لوگوں پر جو ہے اس وقت عدالت نے, کیونکہ یہ جمہوری ملک میں آپ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں, کسی کو بھی خرید سکتے ہیں, یہ کوئی خلاف قانون نہیں ہے, لہٰذا اس طرح کا آبجیکشن کرنے کی وجہ سے انہی پر 25,000 کا جرمانہ عائد کیا ہے. ناظرین گرامی, ممبئی سے خبر آ رہی ہے کہ شنڈے گروپ کو جھٹکا لگا ہے. یہاں شنڈے گروپ کے 16 MLA کی نااہلی کی درخواست پر آج مسلسل دوسرے دن سماعت ہوئی. انہوں نے ہی, آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے ممبئی کی جو حکومت ہے کانگریس اور شیو سینا کی, اس کو نیچے گرانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا. یہ معاملہ گزشتہ 6 ماہ سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. آج سینئر وکیل ہریش سالوے نے ٹھاکرے گروپ کے دعووں کو مسترد کر دیا. تاہم چیف جسٹس نے شندے دھڑے کی براہ راست ہوا نکال دی, جس سے مہاراشٹرا میں اقتدار کی اس کشمکش میں بڑی دراڑ پیدا ہو گئی ہے. شندے دھڑے سے سینئر وکلا ہریش سالوے اور مہیش جیٹھ ملانی اور ٹھاکرے دھڑے سے ابھیشیک منو سنگھوی اور کپل سبل عدالت میں یہ سب دعویٰ کر رہے تھے اور ادھو ٹھاکرے کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ ان کے پاس اپنے اکثریت ثابت کرنے کا وقت تھا, اس لیے ٹھاکرے کی بلائی گئی میٹنگ کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ 16 MLA کی وجہ سے حکومت گری. ہماری عرضی 16 MLA کی تھی. سالوے نے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ دیگر 22 MLA کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بہرکیف ناظرین گرامی, اس طرح سے جو ہے اس وقت لگاتار سنوائی جاری ہے. مزید اس طرح کے کیا احکامات ہیں دیکھنے کی بات ہے. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،